اتنا ضروری ہے۔ جب زلیخا نے وار کیا نا حضرت یوسف علیہ السلام پر، اور یوسف تو بے گناہ تھے، بری تھے، لیکن وہ ماحول ایسا بن گیا کہ مصر کی خواتین ایسے ٹوٹ کے گرتی تھی یوسف پر۔ اللہ نے حسن ایسا دیا۔ اس زمانے کا فتنہ یہی تھا۔ ہر زمانے کے الگ الگ فتنوں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فتنہ تھا حسن۔ حضرت داؤد کے زمانے کا فتنہ تھا موسیقی، وہ گانے سنتے تھے لوگ، طرز اور ترنم، یہ تھا حضرت داؤد کے زمانے میں۔ موسیٰ کے زمانے کا فتنہ تھا جادوگری، جادو، سارے بندے جادوگر۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فتنہ تھا طب، ایسی بیماریوں کے علاج نکال دو جناب کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا فتنہ تھا کلام میں مہارت، کہ جس کا کلام سب سے اعلیٰ لوگ اس کے پیچھے چلتے تھے۔ اس لیے اللہ نے احسن الکلام عطا فرمایا۔ قرآن کریم، زبور جو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل فرمائی، تو وہ داؤد نظموں کی کتاب تھی، حمد و ثنا کی کتاب تھی۔ اور داؤد علیہ السلام جب زبور کھولتے تھے اور پڑھتے تھے، طرز لگاتے تھے، تو آتا ہے کہ پہاڑ بھی وجد میں آتے، اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے تھے، دریا چلتے ہوئے رک جاتے تھے۔ ایسی زبردست سریلی آواز اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی کہ لوگوں کو مائل کیا کہ لوگوں تم گانے نہ سنو، موسیقی کی طرف مت جاؤ، اگر تمہیں آواز ہی کے پیچھے چلنا ہے تو سب سے حسین آواز داؤد علیہ السلام کی ہے، ان کی اقتداء کرو، یہ تمہیں اللہ سے ملائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا فتنہ تھا حکومت کرنی ہے، اور حکومت کرنی ہے جادو کے زور پہ۔ تو بھائی جادو کے زور پہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی، تو ان لوگوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا، زبور بھی چھوڑ دی، تورات بھی چھوڑ دی، جادو سیکھو، جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ اس زمانے کا وہ فتنہ تھا۔ موسیٰ کے زمانے کا فتنہ جادوگری تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو وہ معجزے عطا فرمائے کہ 70,000 جادوگروں نے جب معجزہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا تو وہ سجدے میں گر گئے۔ کہ یہ جادو نہیں، یہ کوئی اور ہی چیز ہے، یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ تو فرعون نے وہ 70,000 کے 70,000 ہی مروا دیے، سب جادوگر قتل کروا دیے کہ موسیٰ تمہارا لیڈر ہے، یہ سب تمہارا ایک پلان تھا، اس کے تحت تم نے یہ افراتفری ملک میں پھیلائی، 70,000 مار دیے۔ اور اللہ نے وحی نازل فرمائی، موسیٰ یہ سب میں ان کو شہادت کا مرتبہ دیتا ہوں، سب شہید ہو گئے، ہم شہید ہو گئے۔ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فتنہ تھا حسن کے پیچھے دنیا مرتی تھی۔ اور حضور فرماتے تھے ان فتنہ امتی المال، میری امت کا فتنہ ہے مال، پیسہ۔ اسی کے پیچھے لوگ اپنا ایمان بیچیں گے، اسی کے پیچھے ضمیر بیچ دیں گے، اپنی عزتیں لوگ بیچ دیتے ہیں۔ غربت سے تنگ آ کر عورتیں اپنی عزتیں نیلام کرنے نکل پڑتی ہیں گھروں سے باہر، کوئی شوق سے نہیں کرتا، بدکاری کی طرف جاتا۔ اللہ نے عورت کی فطرت میں حیا رکھی ہے، لیکن ایسی غربت پڑی، ایسی بیماری گھر میں آئی، ایسی تنگ دستی گھر میں آئی کہ عزت بیچنے کے سوا کچھ نہیں ہو، کہتا بیچو، کیا کریں۔ اس امت کا فتنہ ہے مال، اور پوچھ ہوگی مالداروں سے بھی۔ اللہ نے اگر کسی آدمی کو امیر بنایا ہے، دوسرے کو غریب بنایا ہے نا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ دیکھو بھائی، میں نے ایک کو غریب بنایا، ایک کو امیر بنایا، غریب کے پیسے بھی تجھے پکڑا دیے، لو، اور تیری آزمائش شروع ہو گئی کہ تو اب اس کو دیتا کہ نہیں دیتا۔ تو امیر بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا مال ہے، بڑا کام ہو رہا ہے، بڑا چل رہا ہے، بڑے آرڈر آ رہے ہیں، بڑی شیمنٹس نکل رہی ہیں، بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ نیچے جو تیرے بھائی بہن، تیرے عزیز غریب، تیرے پڑوسی، وہ جو غریب طبقہ تیرے پیچھے تیرے نیچے ہے، وہ ان کے پیسے بھی تجھے اللہ نے دیے ہوئے ہیں کہ تو ان کو دے۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، مانگنے والے کا بھی حق ہے اور جو نہیں مانگتا اس کو بھی حق ہے۔ سارے مانگنے والے تو نہیں نہ ہوتے، عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے تم ان کی چہروں سے پہچانو کہ اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کچھ علماء ایسے بھی گزرے تھے ہندوستان کے کہ وہ بڑے سوٹڈ بوٹڈ رہتے تھے، بڑے ویل ڈریس تھے، لیکن گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا،
گھر میں کھانا نہیں پکنا، کہتے تھے سوال نہیں کرنا ہم نے، سوال نہیں کرنا، لیکن تحقیق کرنے والوں نے پتہ چلا لیا، پر کہ اب ہمیں تحقیق کر کے پتہ چلا جائے، صرف کسی کے ظاہری شکل و شباہت پہ مت جائیں گے، بڑے اچھے کپڑے نے یا بڑا کچھ، تحقیق تو کرو پیچھے ہے بھی کہ نہیں کچھ، یہ چیز بھی دیکھنی ہے۔ تو اس امت کا فتنہ ہے مال و دولت۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فتنہ حسن تھا، تو جو بھی کچھ ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا نے کیا، اور اس کی سہیلیوں نے جو وزیروں مشیروں کی بیگمات تھی انہوں نے کیا۔ تنگ آ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا مانگی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، میرے رب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس کام کی طرف یہ خواتین یہ مجھے بلاتی ہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ میں قید میں چلا جاؤں، امینو قید میں ڈال دیں۔ قید میں ڈال دیا یوسف کو۔ تو یوسف علیہ السلام جب قید میں ڈالے گئے تو وحی نازل ہوئی کہ یوسف تو نے عافیت کیوں نہیں مانگی اللہ سے؟ تو نے اپنے آپ کو خود قید کیا، خود مشقت میں ڈالا، انت حبست نفسک، خود تو نے قید میں ڈالا، کہ یہ کہا رب السجن احب الی، مجھے قید پسند ہے۔ لو قلت العافیہ لعوفیتا، اگر تو اللہ سے کہتا اللہ مجھے عافیت دے دے تو تجھے عافیت دی جاتی، یعنی تمام معاملات اللہ سمیٹ لیتا، ایسی جگہ سے سمیٹے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے جن حالات میں اس وقت بھائیوں ہم جی رہے ہیں، اور جن حالات کو ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر ایک کو، امیر کو، غریب کو، پڑھے لکھے ان پڑھ کو، دیہاتی ہو، شہری ہو، جہاں سے بھی ہو، کتنے مسائل کا ہمیں سامنا ہے۔ ان تمام مسائل کا ایک حل کہ اللہ کے سامنے سجدہ کر کے عافیت کا سوال کیا جائے۔ اللہ میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اپنی سمجھ سے بندہ مانگتا ہے مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، اللہ کو پتہ ہے اس بندے کو کیا چاہیے۔ تو جب آپ اپنے معاملات میں، اپنے مسائل میں عافیت کا سوال کرنا شروع کریں گے نا، تو پھر اللہ سب کچھ وہ آپ کو دینا شروع کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اور دو روٹی والا صاحب نہ کرے، کوئی دو روٹی مل جائے تو دو روٹی تو جیل میں بھی مل جاتی ہے۔ عافیت مانگو کہ اللہ مشقتوں والی زندگی سے نجات عطا فرمائے۔ فرائض کو پورا کرتے ہوئے دعا مانگی جائے تو بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ہاں اگر فرائض ترک کر کے دعا مانگو گے تو دعا کا اجر تو ملتا ہے، قبولیت پھر رک جاتی ہے۔ کہ بے نمازی کی دعا بھی حضور فرماتے تھے قبول نہیں ہوتی، بے نمازی کی دعائیں قبول نہیں، بے نمازی کے نیک عمل قبول نہیں، کہ وہ فرائض کا تارک ہے، جو چیز اللہ نے فرض کی ہے اسی کو نہیں کر رہا۔ تو فرائض پورے کر کے اللہ سے جب دعا مانگی جائے گی، ہر دعا کے نماز کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تھا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامت، اذان اور اقامت کے درمیانی وقفہ میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد ہوتی نہیں۔ انس بن مالک کہنے لگے حضور پھر اس قبولیت کے موقع پر اللہ سے کیا مانگیں؟ ارشاد فرمایا سل ربک العافیہ، عافیت مانگ، عافیت مانگ، عافیت مانگ، دل و دماغ کا سکون ملے گا تجھے۔ عافیت کسے کہتے ہیں؟ دل و دماغ کے سکون کو، دنیا آخرت کی ساری خیریں۔ اللہ ہمیں اس کی بھائیوں سمجھ عطا فرمائے۔